کچھ اور پھر کویسچنز ہیں. کسی نے پوچھا ہے کہ والدین اور بہن بھائیوں پر اگر قربانی واجب ہو لیکن ان کے پاس ابھی پیسے نہ ہوں تو کیا انہیں بتا کر ان کی طرف سے ہم قربانی اپنے پیسوں سے کر سکتے ہیں، اور یہ یوں کریں کہ رقم فی الحال ان کو ادھار دے دیں اور بعد میں انہیں معاف کر دیں؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلے سمجھ لیجئے کہ عبادات تین طرح کی ہیں. ایک بدنی عبادت ہوتی ہے، خالصتاً بدنی، یعنی اس میں مال کے خرچ کا کوئی دخل نہیں ہوتا، جیسے نماز. بعض خالص مالی عبادات ہوتی ہیں، یعنی اس میں بدنی مشقت کا کوئی عنصر نہیں ہوتا، کوئی جز نہیں ہوتا، جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی. اور بعض ان دونوں کا مجموعہ ہوتی ہیں کہ مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدنی محنت بھی ہوتی ہے، جیسے حج ہے. تو بدنی عبادت تو فقہ حنفی کی روشنی میں کوئی بھی ایک کی طرف سے دوسرا ادا نہیں کر سکتا، لیکن مالی عبادت کے اندر کر سکتا ہے. اب اس میں دو صورتیں ہیں کہ جیسے ان کا پیسہ ہو، وہ مجھے وکیل بنا دے، میں خرچ کر دوں، یا پھر ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے لیکن کوئی چیز واجب ہے، جیسے آپ نے قربانی کا کہا، تو میں اپنے پیسوں سے ان سے اجازت لوں اور اپنے پیسوں سے قربانی کر دوں. تو اس میں نیابت، خلافت یا وکیل بنانا جائز ہوتا ہے، یعنی اگر دوسرا بھی اپنے مال سے کر دے گا تو ہو جائے گا. تو لہذا یہ صحیح ہے، آپ کر سکتے ہیں. لیکن جو دوسری صورت بتائی وہی افضل ہے، لیکن اس میں بھی آدھا حصہ آپ نے ویسے کہہ دیا، آپ ان کو ادھار دیں اور پھر ان سے ادھار واپس لیں باقاعدہ. یاد رکھیں کہ جو مالی عبادات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اسی لیے مقرر کیا ہے کہ اس میں امتحان ہے انسان کا، کہ وہ اپنا مال اللہ تبارک و تعالی کے لیے خوش دلی سے خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس میں بخل ہے یا نہیں ہے، مال کی محبت غالب ہے یا اللہ تبارک و تعالی کی محبت غالب ہے. اور میں نے اکثر کہہ رہا ہوں، ہر ایک نہیں، اکثر خواتین کو خاص طور پر اس امتحان میں فیل ہوتے دیکھا ہے. سونے کے سیٹ دبا کر رکھیں گی، کیش بھی نہ خرچ ہو، کچھ بھی نہ ہو، ہم کہاں کماتی ہیں، تو شوہر سب کچھ کرتا رہتا ہے، اس طرح مال کی محبت بھی رہتی ہے اور بخل بھی غالب رہتا ہے. تو جو مالی عبادت کے واجب کرنے میں، اس کے لازم کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ تھی، اسے باطل کرنا لازم آتا ہے. آپ ان کو ادھار دیں، اگر ابھی کیش نہیں ہے قربانی وہ کریں، بعد میں ان سے لازم وصول کریں، تاکہ اللہ کے راہ میں پیسہ خرچ کرنے کے بارے میں وہ بخل اور بیجا محبت میں گرفتار نہ ہوں. آپ ان کو محبت میں ان کے ساتھ دوستی نہیں کر رہے، آپ دشمنی کر رہے ہیں، کہ جب ان کو مال اتنا عزیز اور محبوب ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے راہ میں خرچ ہی نہیں کریں گے، چلو بیٹا کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، بھائی کر رہے ہیں، بہن کر رہے ہیں، تو لازم سی بات ہے کہ یہ تو پھر ان کے لیے نقصان کا باعث ہے. جو ان کے مال میں اللہ تعالیٰ کا حق تھا، جو ان کے مال میں کسی غریب کا حق تھا، وہ تو ان کے مال کے ذریعے تو نہیں ہو رہا، آپ کے مال کے ذریعے ہو رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں تھی. تو لہٰذا آپ تھوڑا سا اپنا رویے کو چینج کریں. سوال یہ تھا کہ یہ میں احتیاطاً بھی عرض کر دیتا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر کے بارے میں کویسچن کیا تھا کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو تکبیر پڑھتے ہیں، تو کیا جتنے لوگوں نے گائے کو پکڑا ہوتا ہے سب پر تکبیر پڑھنا واجب ہے؟ تو سب پہ واجب نہیں ہوتا، جو فعل ذبح میں شریک ہوتے ہیں ان سب پر واجب ہے. مثال کے طور پہ قصائی تو ہاتھ رکھتے ہی، کاٹ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ مالک سے کہتا ہے آپ بھی ہاتھ رکھ لیں، اس نے بھی ہاتھ رکھ لیا، ان دونوں پر واجب ہے کہ اتنی آواز سے تکبیر کہیں کہ اپنے کان سن جائیں. کسی ایک نے بھی اگر جان بوجھ کر چھوڑ دی، یا یہ کہہ کر سوچ کر چھوڑ دی کہ چلو قصائی نے پڑھ لی میں کیوں پڑھوں، یا قصائی نے سوچا مالک نے پڑھ لی میں چھوڑ دیتا ہوں، ان دونوں جو فعل ذبح میں شریک ہیں کسی ایک نے بھی چھوڑ دی تو قربانی نہیں ہوگی. ہاں اگر بھول گیا پڑھنا تو وہ معاف ہوتا ہے، لیکن جان بوجھ کر چھوڑنا، یہ جیسے میں نے کہا یہ سوچ کر چھوڑنا کہ اس نے پڑھ لی مجھے ضرورت نہیں ہے، نہیں ہوگی. باقی جتنوں نے دم پہ کچھ لٹکے ہوتے ہیں، کچھ ٹانگوں میں پڑے ہوتے ہیں، کچھ نے سر پکڑا ہوتا ہے گائے کا، ان کے اوپر بسم اللہ پڑھنا لازم نہیں، کیونکہ یہ فعل ذبح میں شریک نہیں ہے، یہ تو جانور کو قابو میں کرنے میں شریک ہیں. تو جو فعل ذبح کر رہا ہے اس پہ لازم ہے. اور یاد رکھیں بسم اللہ اتنی آواز سے کہنا واجب ہے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں. اگر کسی کے ہونٹ بند رہے اور دل میں تکبیر کہی تو یہ قربانی نہیں ہوگی، جانور سے ہی ذبح نہیں ہوگا.